प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे, खुशी ए हो मैनू, खुशी ए हो मैनू सजना बथेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया, केसों के पलंदों की हो गई है तलखीस, 9 बीमारियों की हो गई है तशखीस, नून लीग वाले फिरते हैं टेंस, उड़ ना जाए कहीं एयर एम्बुलेंस, हीना मलिक ने क्या की शादी, भाई मांग रहे हैं नए सूबे की आजादी, सब आ गए हैं रूबरू, क्या सिंध 1 और क्या सिंध 2, बढ़ रहा है सोजो गुदास, पर मेरे दिल की है आवाज, क्योंकि अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज। नुमान एजाज, मेरे म्यूजिशियन भाई लोग, मुज़ाकिराती टीम, डीजे डार्लिंग, मिस्टेक, हम सब की तरफ से आपको खुशामदीद। मुज़ाकिरात में हमारे प्रोग्राम का जो फ्लेवर है वो ये हंसी मजाक है, खुश रखना है आपको खुश। जब हम खुद खुश नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि आप इतने खुश क्यों नजर आते हैं, भाई जब मैं खुद खुश नहीं होऊंगा तो मैं आपके चेहरों पे मुस्कुराहट कैसे ला सकता हूं? क्या बात है नुमान भाई, आप में एक बात है, क्या आप सम पे भी हैं और कम पे भी हैं। मुबारक हो 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 मुबारक हो। मुबारक महंगाई है, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, सुकून नहीं गा, सारे लोग कट रहे हैं, तेनू कादियां खुशियां ने। तू किसी ने पाया दुनिया चैनल के आधार का कोट पाया, टाई भी उन्होंने दी है, बाल तेरे वैसे कट देते हैं किसी ने, वाला तेरी अपनी नहीं हैगी, पता नहीं किसी तो चुकी है, वाला तो वैसे ही लड़ाई वाला कुकड़ लगते। अरे वाला के हैंडल लवा लेना शुगर कर जी। किस गल दी तेन खुशियां ने, मैनू एक दस रेलवे दिया मुसाफरा अजी बात ये है खाने वाल दिया सुनियारे जी 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 दस जी खाने वाल नहीं, खुशी तेन क्या दी? खुशी मुझे इस बात की है कि आजकल जो चैनल दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया में पूरी दुनिया, हाँ जी हर एक की ये कोशिश होती है कि सबसे पहले वो खबर नशर करे, लेकिन हकीकत ये है अगर मुंह से बात की, अगर मुंह से हथा पैदा क्यों गला करना है, असल में वो जज्बाती हो जाता है, उसका सारा जिस्म बोलता है। अपना चाचा चांबड़, बात ये है जुगते टाइम तू सेंसेबल हो जाना। अच्छा लाजवाब कर देते हैं चाचा कई बार। हाजी चाचा की पैदाइश ही लाजवाब है। असल में बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स मुज़ाकराती टीम के हाथ लग गई है। अरे कोई नई बात करो यार, दुनिया न्यूज ने कमांडर साहब की ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, वो पहली दिन ही शाया करती थी जिस दिन उन्होंने खुसूसी अदालत में पेश होना था। अजी नुमान एजाज साहब, आपको पता नहीं है कि मैं किस कदर चालाक और चातर आदमी हूँ? चातर भी मैं आपको बताता हूँ। तेरे में फुर्ती है, आदमी नहीं जितनी तेरे मुसीबत पई। असल में सारे चैनलों के पास रिपोर्टें तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दो जो और उनको बीमारियां हैं वो क्या है, वो क्या है, मसलन कौन कौन सी? अजी बाकी चैनलों को ये मालूम नहीं है कि उनके सर के अंदर खुश्की और सिकरी भी है। बड़ी बात की, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। अबे खुश्की और सिकरी ये तो चाचे को भी है।
ان کو بلکہ خشکی بھی ہے, سکری بھی ہے, کھانسی بھی ہے, جمعے کو پھانسی بھی ہے, اور فکر بھی ہے. سے بیٹھا ہے. مجھے معلوم تھا آگے سے آپ کچھ نہ کچھ نکالیں گے. میرے پاس اس سے بھی سیکرٹ بات ہے. وہ کیا؟ اجی ان کو ڈسٹ الرجی بھی ہے. جی وہ تو چاچے کو بھی ہے, بلکہ چاچے سے ڈسٹ کو الرجی ہے. اللہ, چاچا تو ڈسٹ میں انجوائے کرتا ہے. میری کیوں اتنا تم متقل ہے مشرف نہ. مجھے یہ بتائیں جی, چرن مشرف کو ایسی کون سی بیماری ہے جو ہمارے چاچے کو نہیں ہے؟ میں بتا سکتا ہوں. کون سی؟ آجی ان کے تو اصلی دانتوں میں درد ہوتی ہے, ان کے نقلی دانتوں کو بھی کیڑا لگ گیا. ابے چاچے کو تو اتنی بیماریاں بھائی جان, ان کا نک نیم ہے لاکڑا کاکڑا. بیماریاں نو سر تیری کوشش بہت ہے. اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی, لیکن اب وہ ایک دل کا سکون بن چکی ہے. آپ سب لوگوں کی بادشاہی تالیوں میں وینا ملک صاحبہ اور اسد بشیر خلق صاحب. السلام علیکم. وینا جی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں شادی کی, اور استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مذاکرات میں. بہت بہت شکریہ. مائی آنر, مائی پلیزر ٹو بی آن یور شو. وینا جی, لاکھوں چاہنے والے تھے ماشاءاللہ آپ کے, ہزاروں لوگ آپ پہ جان فدا کرتے تھے. تو پھر مجھے ایک بات بتائیے, ایسا کیا کمال کر دکھایا اسد صاحب نے کہ آپ ان سے اتنی زیادہ انسپائر ہوئی کہ آپ نے ان کو زندگی کا ساتھی چن لیا؟ محبت تو آپ ہزاروں لوگوں کی ہو سکتے ہیں, مگر ظاہری بات ہے آخر میں تو دل کسی ایک انسان کو ہی دیا جاتا ہے, اور انہوں نے میرا دل کیسے جیتا یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. آئی تھنک ان کی سمپلسٹی, اور پرابلی ہی از دا موسٹ سمپل پرسن آئی ہیو ایور میٹ ان مائی لائف, اور شاید ان کی سادگی کے ساتھ ساتھ مجھے ہنساتے بہت ہیں آل دا ٹائم. اسد بھائی نے مجھے لگتا ہے بڑی اسٹرانگ قسم کی قسم ڈالی ہوگی کہ تجھے قسم ہے پروردگار کی, مجھے چھوڑا تو تجھے قسم ہے اپنے ماں باپ کی, مجھے نہ چھوڑنا. بہرحال یو لک نائس بوتھ آف یو. تھینک یو سو مچ. یہ سلامی پیش کرنا چاہے گی مذاکراتی ٹیم آپ کو. لڈیاں پھر ساڈے تو زیادہ لڈیاں کنے پانیاں نے. وہ تینوں لاڑا کنے بنایا, لاڑا کنے بنایا, تینوں لاڑا کنے بنایا, تینوں گھوڑی کنے چڑھایا. بیوٹیفل, تھینک یو, بہت خوبصورت. آپ کی مبارکباد مجھ تک ڈائریکٹلی پہنچ رہے ہیں, آئی کین امیجن یو کہ آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے. وینا جی کہتے ہیں کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن آپ کا جوڑا دبئی میں بنا, تو کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی, جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, لیکن ہمارا جوڑا جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی میں بنا. ویزے کے لیے ملے تھے دونوں؟ یو ایس ایمبیسی میں ہم پہلی بار ملے, اور وہیں سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ اسد کے اور میرے والد صاحب تو آرمی کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور بس 10 دن کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی. ویسے بھی جب اللہ کی طرف سے ملاپ ہونا ہو تو پھر راستے خود ہی کھل جاتے ہیں. ہاں, رکشا چلاتے ہیں تو سارے راستے کھلے ملتے ہیں. ہاں جی, نعمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, میرا خیال ہے جوڑے جگہ جگہ پہ بنتے ہیں. جوڑے دکانوں پہ بھی بنتے ہیں نا, کئی جوڑے ہوتے نہیں جسے کہتے ہو 9 نمبر سوٹو ہے. یہ بتائیے کہ یہ جوڑے بنتے کیسے ہیں؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جوڑے مرمت کہاں ہوتے ہیں, اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جوڑے پکڑے کہاں جاتے ہیں. میرا جوڑا تو گیلری میں بن رہا ہے, اوپر منڈا بیٹا بنا رہا ہے جوڑا. وینا جی, آپ کی جو شادی کی خبر ہے وہ کسی کے لیے تو ڈرون اور کسی کے لیے خوشیوں کی پھلجھڑی بنی ہے, کیا کہیں گی آپ؟ آج میرے سر پہ بھی بم گرا. میں نے تو ان سے ملنے کے لیے کتنے لوگوں سے ٹونے اور ٹوٹکے بھی کروائے تھے, بٹ ناکام ہو گئے. بڑے ٹوٹکے, بڑے ٹونے, بڑے چلے کی تھے, قبر بہ کے چلے کی تھے. 8-10 دن گندے نالے سے بیٹھا رہا. کھوتا پہلے بےوقوف نے, ایک مزید بےوقوف سی, اس کھوتے نال گلا کرتا رہا. کھوتے نو کہندا تم گدھے ہو یا کھوتے ہو. چلے کیتے تیرے نال
ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਮਲੀ ਸਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ نے جو ٹوڑے کیتے نہ ہوئے ہوئے اتنے ٹونے کرتا رہا بیوقوف آدمی سب سے بڑا ٹوڑا تو تیرے پاس بیٹھا ہوا چاچے کی چھاؤں میں 6 گھنٹے بیٹھ سارے کام ہو جائیں گے میں ٹونے کی بات کر رہا ہوں لٹونے کی نہیں ٹونے جادو ٹونے چلے کی کریلے گوشت دیسی کو پکا کے کول رکھ کے وہ نہیں کھاتے کھٹیا امرودا میں روٹی کھانا رہا مرغی پا کے امرودا نہ کریلے ویچتا رہا پانی نہیں پیتا نہ لسی پیتی ہے نلکا کھول کے صرف او میرے خدا پانی نہیں پیتا یہ جڑے ٹونے لیکن پھر بھی وینا نہیں ملی ایڈی بڑی مصیبتوں کو آرام نہ برداشت کر وہ ٹرینڈ کرائی کتنے کتنے تکے کھانا نہیں پھر بھی وینا نے میں رسیا کر اجاڑ لیا ستا نا خواب جو وینا جی نے آن کے مینوں کیا آئی لو یو جانو سویرے اٹھ کے اپنی 4 بیویاں نو کہ جاؤ اپنے اپنے گھر چاچا تو گل پوری سنی نہیں انہیں خواب چ کیا سی السلام علیکم ماموں کہ تسی جانو سمجھے سی وہ ہیڈ گیا میں جو سوچا Oh my God. کیا کہیں گی آپ؟ ہاں بالکل، زندگی میں کسی ایک کے لیے جو خوشی کی خبر ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے ساری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہو، کچھ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے، مگر میں یہی چاہوں گی کہ میں نے اپنے دل سے اور اپنی زندگی میں ایک انتہائی اہم اور خوبصورت فیصلہ کیا میرے ماں باپ کی بلیسنگ سے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، تو جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے ویل وشرز ہیں، یقیناً ان کی اچھی اور نیک تمنائیں ہوں گی۔ مزیدار گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہماری مجبوری ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ جی دیجیے۔ ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، یہ حقیقت نہیں حورے وہ دھماکے سے ملے، سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں جو نہیں دکھ پاتے، کیسے ممکن ہے کہ مجرم وہی خاکے سے ملے، بھر دیا ذہن میں وہ خوف دھماکوں نے کہ اب دل کے دورے بھی ہمیں شرلی پٹاخے سے ملے۔ ویسے کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں کیونکہ لک ویری نائس، لگتا ہم نہیں صحیح تھی پیمنٹ مری چپ ہے۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ وینا، آپ کی اور اسد کی شادی چونکہ دبئی میں ہوئی ہے اور بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو پاکستانی شادی کی جو ٹریڈیشنز ہیں، مہندی، ڈھولکی، بارات، ولیمہ، تو یہ ساری ٹریڈیشنز مس کی ہیں آپ نے؟ کافی 4-5-6 دنوں کا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ بہت اچھا کہ آپ نے یہ پوچھا، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی ہمارا صرف نکاح کی سیریمنی ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ 10 دن کا ایونٹ ہوگا مارچ میں دبئی میں ہی، جس میں مایوں سے لے کر مہندی سے لے کر شادی سے لے کر ولیمے تک ہے، تمام کے تمام جو ایونٹس ہوں گے وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ ساری جو رسومات ہیں یہ پاکستان میں ہی ہوں گی؟ ابھی ہم امریکہ میں کر رہے ہیں ایک وائٹ ویڈنگ کی سیریمنی جو کہ 2nd ویک آف فیبرری میں ہے، اس کے بعد 10 دن کا مارچ کا ایونٹ ہوگا دبئی میں، اور پھر انشاءاللہ پاکستان آئے۔ ہاں، لیکن پچھلے دنوں بڑے ٹکٹس چل رہے تھے یہاں مختلف چینلز پہ آپ کے ولیمے کے حوالے سے۔ اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب دبئی میں ہی موجود تھے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک ڈنر دیا تھا، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا جو ہے ولیمے کا ڈنر ہے میری طرف سے، تو انہوں نے مجھے آلریڈی ڈنر دے دیا ہے، مگر ظاہری بات ہے پورے پاکستان کے لیے یہاں پہ دبئی میں جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ابھی رخصتی باقی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ جی، انہوں نے ذکر کیا ایک ٹرانسفارمیشن کا جو آپ کے اندر ہوئی ہے، تو آر یو ہیپی ود دیٹ ٹرانسفارمیشن؟ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی۔ میں بہت تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتی، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج سے 3 سال پہلے ایک شو کے اوپر ایک میرا انکاؤنٹر ہوا تھا ایک مفتی صاحب سے، جن کی وجہ سے میں نے ہندوستان میں جا کے کام کیا، جن کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑا، میں اتنی دل برداشتہ تھی، اور ایک مولانا طارق جمیل صاحب ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی آج سے چند دن پہلے، اور ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ نہ صرف انہوں نے مجھے کہا بھی نہیں کہ آپ کچھ ٹرانسفارم کریے اپنے آپ کو، مگر ایک تمنا تھی ہمیشہ سے میرے دل کے اندر، اور ان کی افیکشنیٹ شخصیت تھی کہ ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ نہیں، آئی تھنک آئی ایم اے چینجڈ پرسن ناؤ، اور ان کی وجہ سے کافی بدلاؤ آیا ہے میرے اندر۔ اچھا وینا جی، آپ کے چاہنے والے جو پردہ اسکرین پہ ٹیلی ویژن پہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ شادی کے بعد ان کو نظر آتی رہیں گی یا خیر بات کہہ دیں گے؟
نہیں انشاءاللہ شوبز سے تو بالکل تو الگ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیملی یا اسد کی طرف سے کوئی ایسا پریشر ہے. مگر ظاہری بات ہے فلم میں کام کرنے کا ابھی تو میں نے بریک لیا ہے اپریل تک. میرے بالی ووڈ کے 3-4 پروجیکٹس تھے جو میں نے 2014 کے لیے سائن کیے تھے, مگر فی الحال تو بریک لیا ہے اپریل تک. اور آگے بھی انشاءاللہ جو بھی پروجیکٹ ہوگا چاہے وہ ٹی وی ہو یا فلم ہو, ظاہر ہے پرائیورٹی فیملی ہے اور چوائسیز آف کیریکٹر ڈیفینیٹلی بدل جائے گا. اور اب تو میں نے وعدہ کر لیا ہے اپنے روحانی والد صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, کہ انشاءاللہ میں سر سے دوپٹہ کوشش کروں گی کہ کبھی نہ اترے. تو ظاہر ہے کرداروں کی چوائسیز بدل جائیں گی. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے, تو آپ کو شادی کا لڈو کیسا لگا؟ راس آ رہا ہے؟ ویل میں تو کھا کے شادی کا لڈو بہت خوش ہوں, اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ شادی کا لڈو اتنا یمی اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے تو شاید میں بہت پہلے کھا لیتی. اسد کو نہیں مجھے نہیں معلوم ان کے دل کی کیا بات ہے. پہلے کیسے کھا لیتی ہے؟ اسد بھائی نے ابھی تو لڈو بنائے ہیں. اچھا اسد بھائی ماشاءاللہ آپ بھی خوبصورت ہیں, یہ نہ ہو کہیں کہ کل کو آپ بھی کوئی فلم شروع کر کے آپ ہی بینا جی کے ساتھ ہیرو آ جائے. اس نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ نو ایکٹنگ. ایسے اسد بھائی اگر آپ فلم بنائیں اور ہیرو ہو, ڈبل رول ہو, تو ہمایوں سعید صاحب کو بلا لیجئے گا. ہاں لیکن اسد ہمارا جو میوزک کریئر ہے وہ تو آپ کنٹینیو رکھیں گے رائٹ, اور وینا کو کسی ویڈیو میں ساتھ لے لیجیے گا آپ. میرا ایک انٹرنیشنل ٹریک آ رہا ہے اور ویلنٹائن ڈے پہ اپنی سویٹ وائف کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے میں نے, تو 14 فیب میں وہ ریلیز ہوگا ورلڈ وائڈ. ویسے کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں گے کیونکہ لک ویری نائس لگتا ہم نہیں صحیح تھی پیمنٹ مری ہوئی. چپ ہے. جی تو یہاں وقت ہوا ہے آج کے ویڈیو کلپ کا. چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ. مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مولوی صاحب یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ محمد بن خادم نے 17 سال کی عمر میں شادی کی تھی. ارے کمبخت 17 سال کی عمر میں تو آج کل کے لونڈے شادی کرتے. چل وہ درخواست پڑھ کے سنا. کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی؟ ہاں وہی. ابھی لو جی. 786/92. ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کمبخت. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی 0 میٹر موٹر سائیکل تو اپنا موبائل اٹھائیے, SMS کر دیجیے ڈرامے کا نام. پروسیجر یہاں سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے. شرط وہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کا جواب ہمیں مل جانا چاہیے. جی دیجیے. مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم, حالات دیکھ دیکھ کے رویا کریں گے ہم. نرخوں پہ نہ پایا گیا قابو تو یہ سبزی گھر کی کیاریوں میں ہی بویا کریں گے ہم. شادی ہوا کرے گی کبھی گھر میں کسی کی, صحرے میں سبزیوں کو پرویا کریں گے ہم. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. وینا ملک صاحبہ اور اسد بشیر خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. اسد بشیر خٹک نام سردارا والا تے گیٹ اپ تو لگتا دبئی چ موت دا خوہ انہاں دا. ہیلن دیا مرغیاں دے آنڈے
आंडे गरम आंडे गरम आंडे गरम आंडे गरम आंडे गरम आंडे पंजा दे दो पंजा दे दो पंजा दे दो पंजा दे दो आंडे 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 बस आंडे गरम आंडे गरम आंडे आंडे ला मुझे दे 5 के 2 वो देखते मास्टर राज इकट्ठा करने मजमा लाउंड आंडे ओहो आंडे ये हो गया अगे चाहना की है यार कोई आंडे ले लो मेरे को हाँ जी किन्ने किन्ने दा आंडा ये 125 रुपए का इतनी महंगाई है मैं 125 का आंडा ले लूंगा पागल है 3 रुपए ही बचने ने आपको शायद पता नहीं है वो 125 का आंडा क्यों दे रही है क्यों दे रही है भाई गैस यहाँ आती नहीं है वो यहाँ से जाता है सुई के मकाम पे अच्छा जिसको गैस जहाँ से गैस निकलती है बलूचिस्तान जी हाँ वहाँ जाके पत्थर चूंकि साइडों के गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ भी नहीं आ रही सुई से जाके जी हाँ तो उन पत्थरों के अंदर रखता है आंडे हाँ फिर वो उबल जाते हैं वहाँ से लेके आता है इसलिए 125 रुपए का है अबे यार उधर नहीं उधर से भी दूर जाता है जिसके साथ हमारा गैस का मुआहिदा हुआ ना ईरान वालों के साथ ईरान वालों के साथ उधर जाके उधार चूल्हा लैके अंडे उबालता जी जी मैं साडे मुल्क च गैस आउण डई उत्तों मैं मिनरल वाटर की बोतल लिया 65 रुपए की अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ इंज करके पतीली च पा के चूल्हे ते रखिया थले अग बाली ते गैस ही कोई नहीं फिर मैं माचिस दी तीलियां बाल के एक कप लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी पाया पानी गर्म करके मुर्गी नूं पिलाया ते फिर उन्हें उबले आंडे दिते ने और महंगाई इन्नी हो गई हुण ते मुर्गियां ने हड़ताल करती जे भाजी आंडे देण तो मैं फिर मुर्गियां नूं लाई तड़ी मैं कहा कल तो जिन्हें 2-2 आंडे ना दिते मैं सारियां दी पूछना वड़ देंगा अगले दिन मैं गया सारियां मुर्गियां ने 2-2 आंडे दिते एक ने 3 दिते अच्छा वो मैं कहा तेनू मेरा इन्ना डर वो कहना मैं तो कुकड़ हाँ तेरे डर तो दे छे ने आंडे गरम 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 आंडे अस्सलाम वालेकुम वीना साहबा शादी का लड्डू तो आपने खा ही लिया अपने शोहर के साथ माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं ये सलामी के तौर पे 2 अंडे आपको दे रहा हूँ कबूल फरमाइएगा बहुत बहुत शुक्रिया गरम आंडे 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 आंडे गरम आंडे गरम आंडे असद साहब मुझे ये बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं जब आप बाहर निकलते हैं एक बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी के साथ जिसको सब लोग जानते हैं कोई अंदर के कोई कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं उजागर हो रहे मैंने कोई नहीं और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि उनके चाहने वाले हैं और आई अप्रिशिएट देम एंड दे यूज्ड टू टेक पिक्चर विद अस मैंने किसी को ना अभी तक नहीं कहा आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आई हैव अ वाइफ जो एक बड़ी सेलिब्रिटी है बड़ा नाम है सो आई एम ओके चलिए ये तो बड़ी असद भाई आपने लाखों दिलों की धड़कन को चुरा लिया है पाकिस्तान आए तो जरा आराम से मेरा मतलब कि जरा छुप कर फिरिएगा ये ना हो आप पर चुप का हमला हो जाए नहीं माशाल्लाह वीना जी भी खूबसूरत है आप भी बहुत क्यूट हैं क्यूट नहीं माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको अल्लाह नजर न लगाए नजर से बचने के लिए आप अमानुल्लाह साहब को साथ बांध लीजिए उत्तों मार के ना हाथ ला के छड़ देना तुसी और प्यारे बच्चों वड्डे नाने दी दुआवां लवो और रस्म हिना जो होगी वो हम इधर मनाएंगे रस्म हिना पाकिस्तान में होगी उसे दुबई च हुई तो चिट्टे चिट्टे चोले पा के अरबिया ने आ जाना लगना कोई जान कढ़न आए देखा ये जिंदगी का बेसिकली बहुत बड़ा फैसला होता है जब आप निकाह के कागजों के ऊपर दस्तखत कर रहे होते हैं अभी माशाल्लाह where as you are concerned एक बूम पीरियड है यू आर एट द पीक यू आर वर्किंग इन बोथ द कंट्रीज तो वो कहते हैं ना कि भरा मेला छोड़ के जाना तो कुछ थोड़ी सी अंदर फीलिंग तो नहीं डेवलप हुई कि नहीं इट्स टू अर्ली आई शुड वेट फॉर अ व्हाइल नहीं नुमान साहब द काइंड ऑफ पर्सन आई एम मैंने हमेशा अपने दिल की आवाज को सुना है और शायद मैंने जिंदगी में हमेशा ही बोल्ड डिसीजंस और बड़े कदम उठाए हैं जिस दिन मुझे असद ने प्रपोज किया शादी के लिए शायद मैंने 5 मिनट के लिए सोचा एंड देन आई सेड यस टू इट क्योंकि मुझे लगा कि ही इज द मैन ऑफ माई लाइफ और आप सही फरमा रहे हैं कि भरा मेला छोड़ने में ही मजा है अगर आपको मेला कह दे कि नहीं आप बहुत हो गया अब आप जाएं तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी का सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा मैं खुश हूं कि जवानी में ही हमें सीधा रास्ता नजर आ गया सो इट्स अ ब्लेसिंग
अच्छा वीना, जैसे अब असद जो हैं ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो वो कौन सा गाना है जो ये अक्सर आपको सुनाते हैं? हमारी तरफ से आप ही फरमाइश कर दीजिए। एक गाना इन्होंने सुना के मुझे जो पहली बार सुनाया था और उस पर मैंने इनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था। मिस्टर असद, वुड यू प्लीज जस्ट सिंग दैट सॉन्ग? आप दोनों को चाहने वाले जो लोग हैं वो सुनना चाह रहे हैं, उनके कान उस आवाज को, उस गाने को सुनना चाह रहे, तो प्लीज हमारी दरखास्त पे सब तालियां बजाते हैं। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। क्या बात। वीना जी, आपको आशिकी इनकी पसंद आई? ऐसी पसंद आई कि बस मैंने सोचा पूरी जिंदगी साथ में चलते हैं। अजी वीना जी, मेरी तरफ से असद भाई को 10 दिरहम दे दीजिएगा। दे दिए। वीना मलिक और असद बशीर खटक के साथ बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारी मजबूरी हमें लेनी पड़ती है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद क्विकली आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। बुरे नसीब मेरे वैरी हो या प्यार मेरा, सारा कुछ बिक गया है खाली हो या कार मेरा, बड़े दिना तो पया बंद कारोबार मेरा, जनू चलाते होए बद गया उधार मेरा, उड़ीक बद गई डॉलर ते थल्ले आवन दी, कदों बखाएगा ओ दिन साख डार मेरा। अच्छा वीना, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि असद के लिए कुछ गाएं, हम सबकी दरखास्त है, तो कौन सा गाना गाएंगी आप असद के लिए? ओके, दिस इज फॉर यू। चलो जी, गाड़ लगी, चलिए बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। वीना मलिक और असद बशीर खटक हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अच्छा वीना जी, हमारे पास कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिसको हम 2020 बोलते हैं बेसिकली, आपके साथ वो खेलना चाहेंगे? जी जरूर जरूर जी। पहली है, अग्नि के साथ फेरे या कबूल है कबूल है कबूल है? कबूल है कबूल है कबूल है। कन्यादान या रुखसती? रुखसती फॉर श्योर। अच्छा। कौन सी रस्म मुनाफा बख्श साबित हुई, मुंह दिखाई या जूता छुपाई? मुंह दिखाई। वीना जी, क्या पसंद है आपको, मेहंदी के डिजाइन या टैटू? ओह, टैटूज तो कभी मुझे पसंद नहीं रहे, मैंने कभी अपने बॉडी पे टैटूज नहीं बनवाए। आई थिंक मेहंदी के डिजाइन मेरे फेवरेट हैं। टैटू बनाने की रस्म तो आप ही से चली थी। मेहंदी फेक टैटूज। हक महर या जैकपॉट? मेरा जैकपॉट तो मेरा हक महर ही था। 1000 दिरहम मिला मुझे, मगर मेरा जैकपॉट मिल गया मुझे। बिग बॉस या मिस दुनिया? Oh my God. Bit of both. अच्छा, ओके ओके। जॉन इब्राहिम या हमारा ये चाचा? ना, हमारा चाचा जॉन इब्राहिम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरे चाचा वीना को भी आप पसंद आ गए। आपका बेड़ा घर कोने वाला। चाचा जी को आप पसंद आ गए, असद भाई को बचना उनको। चाचा, इस बात में मैं आपका चुम्मा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे होंठ जल जाएंगे। नहीं, परहेज कर तुझे शायद मना। अच्छा वीना जी, बच्चे दो या होने दो? नहीं, होने दो। पहले होने तो दो। बच्चे दो ही अच्छे, जिनके साफ कच्चे। मेरी बहुत बड़ी फैमिली होने वाली है, मैं आपको वार्न कर दूं पहले से ही। लाहौर या मुंबई? लाहौर। लाहौर। जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमे ही नहीं। वीना जी, मीरा या रीमा? दोनों। जावेद शेख या शेख रशीद? वेल, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, और मैंने तो फैसला भी कर लिया कि शेख रशीद साहब की चाय की ऑफर अब मैं पूरी करूंगी और हम दोनों जाके इकट्ठे चाय पियेंगे उनके साथ। लेकिन जावेद शेख साहब, क्योंकि उनके साथ मैंने अपनी करियर की पहली फिल्म की थी। अच्छा वीना, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि असद के लिए कुछ गाएं,
ہم سب کی درخواست ہے تو کون سا گانا گائیں گے آپ اسد کے لیے؟ اوکے دس از فار یو. چلو جی گان لگی چلیے. بسم اللہ. یہ دعا ہے میری رب سے تجھے دوستوں میں سب سے میری دوستی پسند آئے میری دوستی پسند آئے. ارے واہ زبردست ماشاء اللہ. مزیدار گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہماری مجبوری ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. جی دیجیے. مجھے 9 لکھ گا دے رے او سیاں دیوانے گیس ہوئی غائب ہم لگے پاتیاں جلانے منصوبہ بدیوں کا فقدان رہا ہے کم دیے نہ تھے ہم کو وسائل خدا نے حالات کے آگے بے بس ہیں یہ لیڈر کبھی کبھی لگتے ہیں سب جس کو دیوانے ہے ملک میں خون کی ہولی روک لو اب یہ اندھی گولی ڈرائے تم بٹھا دو خزانے پہ جس کو خزانے پہ جس کو خزانے پہ جس کو خزانے پہ جس کو. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم 31 دسمبر کے پروگرام کے ونر سے جنہوں نے صحیح جواب دے کر جیتی ہے ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی یہ والی خوبصورت سی 0 میٹر موٹر سائیکل. آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں جناب جاوید حسین صاحب. آئیے سر. منہ کے پاس رکھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو اللہ کا شکر. جی جی بالکل. تو جاوید بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ صدر سے سر صدر کینٹ سے لاہور. اچھا جاوید بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کنٹونمنٹ بورڈ ڈپارٹمنٹ ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا تو اس میں کیشیئر کی جاب کرتا ہوں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں. اچھا ماشاء اللہ. پہلے موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس؟ موٹر سائیکل ہے لیکن بیڈ لک کے اگست میں چوری ہو گئی. چورا نو پتا سی کہ نکل ہی ہونی اسی لے جانے. تو اللہ کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. یہ تو آپ نیک آدمی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ یہ موٹر سائیکل. میں اللہ کا بڑا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے طرف سے مجھے آج موٹر سائیکل مل گئی ہے. کھانے والوں نے تو نہیں دی مجھے. تو بتائیے وہ کلپ ہم نے کون سے ڈرامے سے لیا تھا؟ کہ وہ وائرس ڈرامہ تھا. دنیا کی طرف سے آپ کو موٹر سائیکل مبارک ہو. اس کو اسٹارٹ کیجیے اور وہاں تک چلا کے لے کے جائیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل تھی. چلانی بھی آتی ہے. بہت ساری تالیاں جاوید صاحب کے لیے. چل گئی. لے گیا بھائی لے گیا. اچھا میں یار یہ بتاتا چلوں جو 1 جنوری کو ہم نے پروگرام دکھایا تھا اس پروگرام کے ونر بذریعہ قرآن اندازی وہ ہیں محمد عارف صاحب جن کا تعلق ہے جوہر آباد سے. بہت ساری تالیاں محمد عارف صاحب کے لیے جو جیتے ہیں ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی 0 میٹر موٹر سائیکل. وینر جی تھینک یو ویری مچ. اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اپنی مصروفیت میں سے اپنے وقت نکالا ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا آپ دونوں نے آ کر. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ شادی کامیاب کرے. آمین. اور دنیا جہان کی خوشیاں آپ دونوں کو ملے. آمین. اور ہمیں اچھی خبر جلدی ملے. آمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں سے ملاقات ہوگی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نعمان صاحب آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. اور میرے تمام کلیگز جنہوں نے ہمیں آج ہمارے دن کو اتنا امیزنگ بنایا. میرا خیال ہے کہ جتنا آج آپ لوگوں نے ہمیں ہنسایا ہے بہت ہی کم دن ایسے ہیں جب میں اتنا زیادہ ہنسی ہوں. بہت بہت شکریہ اور میں آپ سب کو بہت مس کر رہی ہوں. اگر زندگی بورنگ ہو رہی ہے آپ دونوں کی تو ہم ان کو بھجوا سکتے ہیں آپ کے پاس. بوری کی پاک دے دینا. چاچا تو ویسے بھی یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے میں لوری دے میں بال لوں. ہماری تو دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں سدا ہنسی رہے. وینا جی یہ ایک گانا ہے جو ہمارے ڈی جے پروگرام کے اینڈ میں سناتے ہیں جو کہ ہمارے قوم کی آواز ہوتی ہے. یہ اس کو اپنی دھن میں ڈھالتے ہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے.
कोहरा से निकालें, बस लूटें और संभालें, 10 साला मंसूबे बना लें, कर्ज उठा लें, बदल के चालें, हमको 2 जीने 2 खाने पीने, सर्दियों के महीने, दिल को देख के छूटे पसीने, बेहतर हालात ले आओ, जॉब दिलाओ, भूख मिटाओ, है मुल्क में खून की होली, रोक लो अब ये अंधी गोली।